إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، اللہ تعالی یا کسی بھی انسان کی بات کی قدر اور اس پر عمل اس وقت ہوتا ہے جب دل میں اس کی عظمت ہو. جس چیز کی عظمت زیادہ ہوتی ہے انسان اس بات کی قدر بھی کرتا ہے، اس کو مان کر بھی چلتا ہے اور اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے. اور جس چیز کی قدر اور اہمیت نہیں ہوتی وہ بات انسان کو بے وقت رکھتی ہے، اس خزانے کو بھی انسان کھو دیتا ہے. والدین کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو انسان والدین کی بات مانتا ہے، قدر کرتا ہے. استاد کی عظمت اگر دل میں اور قدر اور اہمیت ہوتی ہے تو انسان استاد کی بات مانتا ہے، قدر کرتا ہے اور اس کی بات کو لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے. کسی بڑے بزنس مین کی جس نے دنیا میں بڑی کامیابیاں لی ہوں، اربوں پتی ہوا ہو، محنت سے پیسہ کمایا ہو، اپنی زندگی گھلائی ہو، زندگی میں مختلف سفر کیے ہوں، لوگ اس کی کتابیں پڑھتے ہیں. 1 ملین 2 ملین 10 ملین کتابیں بکتی ہیں کیونکہ اس کی عظمت دل میں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس نے اتنا کٹھن سفر کیا ہے، اسٹیو جابز نے یہ کیا ہے اور رچرڈ برینسن نے یہ کیا ہے، گاندھی صاحب نے فلاں کیا تھا، نہرو نے فلاں کیا تھا، نیپولین نے یہ کیا تھا. مسلمان و کافر لوگوں کے دل میں عظمت ہوتی ہے، اس کی محنت کی وجہ سے لوگ اس کی بات مانتے ہیں. تو اگر مصنف کی عظمت نہیں ہوتی تو انسان اس کی بات نہیں مانتا. یہ ایک بڑا فطری سا قانون ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اپنی عظمت دلوں میں بٹھائی ہے. انبیاء علیہ السلام نے اور انبیاء کی سب سے زیادہ محنت جو لگی ہے وہ اللہ کی عظمت دل میں بٹھانے پہ لگی ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کی قدر دل میں بٹھانے پہ لگی ہے. اور تمام انبیاء نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھانے کی کوشش فرمائی ہے. قرآن مجید کا بڑا حصہ وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور شرک کی نفی، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، اس کے اوپر بنیاد ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اپنی عظمت بٹھائی ہے دلوں میں. الحمدللہ رب، اللہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. پھر جب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے تو قرآن کی عظمت دل میں پہلے بٹھائی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو جب اس کتاب پہلے مصنف کی عظمت بتائی کہ مصنف کیسا عظیم ہے اس قرآن کا، اور پھر کتاب کی عظمت بتائی کہ یہ کتاب اس مصنف نے ایسی لکھی ہے کہ جس میں غلطی تو درکنار، اس کے غلط ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بلکہ غلط ہونے میں کوئی شک تو درکنار، اس کے غلط ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، اللہ نے کتاب کی عظمت. لہذا پورا قرآن پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں.
لیکن اللہ ہر مضمون کے بعد اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی وحدانیت، اپنی قدرت، اپنا خلق، اپنے عجیب کرشمے اللہ آسمان و زمین اور افلاک کے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات میں جو چیز سکون اختیار کرتی ہے اور جو چیز ہلتی ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز کی دو حالتیں ہیں، یا تو وہ حرکت میں ہے یا وہ سکون میں ہے، اسٹیٹک ہے، یا وہ موونگ پوزیشن میں ہے۔ اللہ کہہ رہے دنیا میں جو چیز بھی ہل رہی ہے، جو کر رہی ہے، وَلَهُ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے قبض و قدرت میں ہے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، تم آسمان و زمین دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ کنایا ہے، یعنی یہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ کیسا ہے اور آسمان و زمین کا لپٹنا کیسا ہے۔ جیسا بھی ہے اللہ ہی کو معلوم، لیکن اللہ نے مثال دی کہ میرا دایاں ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو چیز میں نے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے وہ میرے سب سے زیادہ کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہی ہیں یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، یہ افلاک، یہ ستارے، یہ چرند، یہ پرند، اور یہ آسمان کے سارے سولر سسٹمز، ان سولر سسٹمز کے اندر بلینز اور بلین گلیکسیز اور ملکی ویز، ان بلین اور بلین گلیکسیز میں 2 بلین کلسٹرز، ان 2 بلین کلسٹرز میں 2 بلین سپر کلسٹر، یہ سارے مل کر اربوں کھربوں گلیکسیز، یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں ایسے ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہٹا دے، اللہ جس کو چاہے پلٹا دے۔ کل فی فلک یسبحون، اللہ تعالیٰ نے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ان میں دنیا میں ان کھربوں کھربوں ستاروں اور سیاروں میں ہر سیارہ اپنے خاص آربٹ میں گھومتا ہے، اپنے خاص محور میں گھومتا ہے، اس کا ایک ٹریک ہے، اس کا رسالہ ہے، اس کا ایک راستہ ہے۔ وہ سارے سیارے آپس میں یوں گزرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یوں گزر رہے ہیں، یوں کروڑوں، کوئی ٹکراتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت میں ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا میں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے الا ہو۔ یہ ہو کی ضرب دل پہ لگائی جا رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہٹا سکے۔ آپ پاکستان کے ڈاکٹر دیکھ لیں، آپ آغا خان چلے جائیں، لیاقت چلے جائیں، نہیں سمجھ میں آئے سنگاپور چلے جائیں، نہیں سمجھ میں آئے برطانیہ چلے جائیں، اللہ نے نہیں لکھا نہیں ہونے والی وہ دور۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر دینے کا ارادہ کر لے، دنیا کے بادشاہ جمع ہو جائیں، دنیا کے طاقتور لوگ جمع ہو جائیں، اس خیر کو نہیں پھیر سکتے، وہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان دیکھ رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ جو پرندے پر کھولے نکل رہے ہیں، کیا یہ اپنے فزکس کے لا پر صرف اڑتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے پکڑنے سے چل رہے ہیں، اللہ نہ پکڑے نہیں چلے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے آسمان یہ زمین ایک حق مقصد کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ نے کھیل نہیں پیدا کیا کہ ایک بچے کا کھیل ہوتا ہے، وہ گھروندہ بناتا ہے مٹی کا، اور جب کھیل ختم کرتا ہے اڑا کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے نہیں میرے بندے، ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ جو اس مقصد کو سمجھ جاتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اس مقصد کو نہیں سمجھتا وہ ناکام ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے میں اپنی قدرت کا ایک شاہکار اور بیان کروں۔ هو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون، جس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں طاقت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ انسان جو سوچے وہ ہو جائے، انسان جو سوچے وہ ہو جائے، بلکہ اللہ کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اللہ کا ازلی ارادہ ہے، وہ جس چیز کے ساتھ لگتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ، اللہ کا قول سچ، ہمیشہ صحیح آنے والا، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، دنیا میں بھی، اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، اوپر بھی، اندر بھی، سب اللہ۔ جب قیامت آئے گی دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، نفقہ اولا ہوگا، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور دھنی ہوئی روڑی کی طرح اڑیں گے، اور مائیں اور اونٹنیاں اور جانور اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگتے پھریں گے، اور آسمان و زمین کو یوں ملا دیا جائے گا، اور پانیوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرح اڑایا جائے گا۔ القارعۃ ما القارعہ، اور زمین دہلے گی اور زمین کانپے گی اور زمین
دہلے گی اور زمین اپنے اندر سارا کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی، زلزلہ اتنا خطرناک آئے گا پھٹ جائے گا، سمندر سونامی آ کے خشک ہو جائیں گے، انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور کتنے 100 سال ایسے گزرے اور جبریل اور اسرائیل رہ جائیں گے۔ اللہ جبریل سے کہیں گے اسرائیل کی روح بھی نکالو، وہ بھی نکالیں گے۔ اللہ جبریل سے پوچھیں گے کون رہ گیا؟ جبریل کہیں گے یا اللہ میں رہ گیا، آپ رہ گئے۔ اللہ کہیں گے میری بادشاہت کے آگے کوئی نہیں ٹکے گا، تو بھی چلا جا۔ جبریل بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں گئے آج بادشاہت پہ فخر کرنے والے؟ کہاں گئے آج اپنے پیسے پہ فخر کرنے والے؟ کہاں گئے اپنے کمال پہ فخر کرنے والے؟ کہاں گئے ہمیشہ کا سامان بنانے والے، ہمیشہ کی پلاننگز کرنے والے؟ کوئی نہیں ہے۔ للہ کوئی جواب تو نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی ہے نہیں۔ اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک اکیلا زبردست، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، کوئی بچا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے میرے بندے میں نے تیری قدرت کے لیے آسمان و زمین میں ہزاروں نشانیاں رکھی ہیں، تو ہی نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ تو ہی نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ اولم یرو کم انزلنا من السماء ماء، کیا نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی کیسے برسایا؟ پھر وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ نے پانی سے دنیا میں ہر چیز کو حیات دی ہے۔ آج بڑے عرصے بعد سائنسدان اس بات پر پہنچے ہیں کہ دنیا کی حیات اور دنیا کے رہنے کا جو ذریعہ ہے وہ پانی ہے۔ اگر دنیا گوشت کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، گندم کے بغیر بھی چل سکتی ہے، اور چیزوں کے بغیر بھی چل سکتی ہے، پانی کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، انسان نہیں لے سکتی، تو لیونگ میٹر جو ہے، ہر چیز جو اوریجنیٹ ہوئی ہے وہ پانی سے ہوئی ہے اور ختم ہوگی پانی پر ہوگی۔ جب دنیا کا پانی ختم ہوگا دنیا تباہ و برباد ہوگی۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے زندگی کی حیات ہر چیز کو بخشی ہے پانی کے ذریعے۔ جس دن پانی ختم ہوگا دنیا الٹی ہو جائے گی۔ آج دنیا ساری اس چکر میں ہے کہ دنیا کا پانی بچایا جائے۔ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا اولم یروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا، ذرا غور سے دیکھو تو آسمان کو کیسے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کیسے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے۔ دنیا میں کتنی بڑی چھت آپ بغیر ستون کے بناتے ہو، اور بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ جمال بھی ہے، اللہ خوبصورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہ چھت ہے نا بڑی اچھی لگ رہی ہے، اس کی انجینئرنگ بڑی اچھی ہے، لیکن اس کا آرکیٹیکچر کوئی نہیں ہے۔ پتہ لگ رہا ہے جس نے بنائی ہے اس کے اندر حصے ذوق نہیں تھی، خوبصورتی نہیں تھی، اس نے اس میں جمال نقش و نگار نہیں ڈالے، کوئی خوبصورتی نہیں ڈالی، بس کھڑا کر دیا۔ اللہ کے اندر مستحکم بھی بنایا۔ اللہ کہہ رہے کیف بنیناہا، میں نے بنایا کیسے ہے، اس کی انجینئرنگ دیکھو کیسی مضبوط ہے۔ وزیناہا، میں نے خوبصورت کیسے کیا اس کو، میں نے ستاروں کی خوبصورتی ڈالی ہے۔ مصابیح، سورہ ملک میں اللہ فرما رہے ستارے چراغ کی طرح اللہ نے آسمان پر یوں سجا دیے، جیسے پیالے سونے کے سجائے جاتے ہیں اللہ نے ایسے سجا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خوبصورت بنایا ہے، چاند سے خوبصورت بنائے، ستاروں سے خوبصورت بنائے، سورج سے خوبصورت بنائے۔ آسمان میں کبھی سفید رنگ، کبھی نیلا رنگ، کبھی پیلا رنگ، کبھی بادل کس رنگ کا، کبھی کس رنگ کا، کبھی رینبو آ رہی ہے، لیکن خوبصورت بنائے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا آسمان پہ دیکھو، ایک دراڑ بھی نظر آتی ہے، ایک کریک نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر دیکھو ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ دیکھو، تمہاری آنکھ تھک جائے گی۔ اللہ کی تخلیق میں اتنا سا خلل نہیں تلاش کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں بے ڈھنگا پن پیدا کیا ہے وہ بھی ایک خوبصورتی کا شاہکار ہے، خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ ہم ترکی میں اتر رہے تھے استنبول میں، تو سمندر ایسا تھا کہ سمندر کے بیچ میں ٹوٹے پھوٹے چٹانیں تھیں، کوئی چڑی چٹان، کوئی الٹی، کوئی یوں ہے، کوئی یوں ہے۔ وہ ایسا حسن پیدا کر رہی تھی، ایسا حسن پیدا کر رہی تھی کہ کوئی منظم سیدھی چٹان نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا زلف بگڑنے میں بھی اس کی بلا کی، تو اللہ تعالیٰ نے عجیب کائنات کو حسن خوبصورتی دے کر پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑا ہے کیل کی طرح۔ تو اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے سورہ نبا میں کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح دیکھتے نہیں میں نے گاڑ دیا۔ آج سائنسدانوں کو 1400 سال بعد سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ تو اوسسٹسی کا پروسیس ہے کہ سمندر پہاڑ جتنا اوپر نظر آتا ہے اس سے بہت زیادہ نیچے گیا ہوا ہے۔ جیسے میخ کو گاڑا جاتا ہے تو میخ جتنی اوپر نظر آتی ہے اس سے زیادہ نیچے جاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پہاڑوں کے ذریعے زمینوں کو جوڑا۔ تو آج سمجھ میں آئی جیولوجی کے لوگوں کو کہ جس طرح پلینکس کو اور تختوں کو جوڑا جاتا ہے اللہ نے ایسے جوڑا ہے
کہ ان تمید بکم، اللہ فرما رہے میرے بندے اگر میں نہیں کرتا تو تم ایسے ڈول رہے ہوتے، جیسے بس ڈولتی ہے نا، اگر کوئی زلزلہ ڈولاتا ہے آدمی، روڑتے ہوئے ہم یہاں جا رہے ہوتے، روڑتے ہوئے یہاں جا رہے ہوتے، زمین پہ ایسے چل رہے ہوتے۔ اللہ نے پہاڑوں کو قائم کیا، اللہ نے فرمایا آسمان کو نہیں دیکھا، ان السماء سقفا محفوظا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر میرے بندے تمہیں بچانے کے لیے کیسی محفوظ چھت بنائی ہے۔ اب پہلے زمانے میں تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ جناب چھت ہے ٹھیک ہے حفاظت کر رہی ہے، آج سمجھ میں آیا اچھی طرح کہ سقفا محفوظا، سورج کی خطرناک شعاعوں سے اللہ اس چھت کے ذریعے ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو 52 کروڑ ایٹم بم کے جتنا دھماکہ سورج میں ہر 1 منٹ میں ہوتا ہے، ہر 1 منٹ میں وہ ایک دھماکہ زمین کو بھسم کر کے رکھ دیتا زمین۔ اچھا سورج کو روکا بھی نہیں اللہ نے، الٹرا وائلٹ ریز آ رہی ہیں، وائلٹ ریز آ رہی ہیں، ایکس رے ریز آ رہی ہیں، 7 قسم کی شعاعیں آ رہی ہیں، جس شعاع کی زمین میں جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی بھیجتا ہے، باقی فلٹر ہو جاتی ہے۔ اور آسمان زمین سے باہر کا ٹیمپریچر -500 سے -1000 ڈگری تک جاتا ہے، وہ برف کلفی کی بھی کلفی جم جائے اگر باہر چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کے چھت کو اس سے محفوظ کیا ہے۔ اللہ بتا رہے میرے بندے میری عظمت اپنے دل میں پیدا کرو، خالق کی عظمت پیدا کرو، اس اللہ کے سامنے تم کیا ہو، تم چونٹی کی طرح بھی نہیں ہو، کس منہ سے اس اللہ کے آگے تکبر کرتے ہو، کس منہ سے اس اللہ کے بغاوت کرتے ہو۔ وہ اللہ کہتے ہیں حرام ہے، کہتے ہو میں کروں گا، وہ اللہ کہتے ہیں حلال کھاؤ، کہتے ہیں میں حرام کھاؤں گا، اللہ کہتے ہیں میرے حرام کو حلال نہیں کرو، کہتے ہیں میں کروں گا، میرے حلال کو حرام نہیں کرو، کہو میں کروں گا، اللہ کہتے ہیں میری آواز پر آؤ، کہ میں نہیں آؤں گا، میں بڑا آدمی ہوں، میں چودھری ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں مال والا ہوں، میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ قارون نے کہا تھا کہ میں اپنے کمال سے پہچان کے بیٹھا ہوں، میں اپنے کمال سے کمائی کر کے بیٹھا ہوں۔ اس کو کہا اللہ کے راستے میں نکالو، کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کون ہوتے ہو؟ کون اللہ؟ میں اپنے کمال، اپنے ہنر، اپنی سکل پر میں کما کے بیٹھا ہوں۔ اللہ کہہ رہے میرے بندے اللہ وهو القاہر فوق عبادی، اللہ اپنے بندوں پر زبردست ہے، یوں پکڑا ہوا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رزق کھولے کوئی بند نہیں کر سکتا، نہ کھولے اللہ کوئی اس کے لیے کھول نہیں سکتا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ نے آسمان و زمین کی نشانیاں سینکڑوں قرآن میں بیان فرمائیں، اور پھر اللہ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ میں آفاق میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہوں گا، قیامت تک اللہ کی نشانیاں دل والوں پر کھلتی چلی جائیں گی۔ وفی انفسکم، تمہاری اپنی جان میں نشانیاں دکھاؤں گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ بندوں پر واضح ہو جائے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ پھر اللہ نے ایک نظام بنایا کہ دنیا میں میری مان کے چلو، اس دنیا کی ایک انتہا ہے، دنیا میں ہر چیز کی ایک انتہا ہے، وہ انتہا جنت یا جہنم پر ہو رہی ہے۔ اللہ نے سورہ بلد میں فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میرے بندے تجھے میں نے 2 جگہوں پہ کھڑا کیا ہے، 2 جگہوں پر کراس روڈ پہ کھڑا کیا، انگریزی میں کہتے ہیں کراس روڈ، کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ سیدھے ہاتھ جاتا ہے، ایک بائیں ہاتھ جاتا ہے، سیدھا آپ جا نہیں سکتے، آپ کی مرضی آپ سیدھے ہاتھ چلے جائیں، آپ کی مرضی بائیں ہاتھ چلے جائیں۔ اللہ نے بتا بھی دیا کہ سیدھے ہاتھ پہ کیا ملے گا، الٹے ہاتھ پہ کیا ملے گا۔ اللہ نے اپنا یقین دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ جب اللہ کا یقین آ جاتا ہے، عظمت آ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک طریقہ ہے، میں عمل کی ترغیب دوں آپ کو، کبھی نماز سے پہلے وضو کریں گے تو آپ کے اعضاء چمکیں گے، مسجد میں آئیں گے ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک گناہ معاف، ہر قدم پر ایک درجہ بڑھے گا، اچھی بات ہے بھئی، ماں باپ کی خدمت کریں گے، یہ فضیلت۔ دوسرا طریقہ جو شارٹ کٹ ہے، جو ریپڈ طریقہ ہے صوفیاء کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ خالق کی عظمت دل میں آئے، اللہ کی عظمت دل میں آئے، اللہ کی شدید محبت دل میں آئے، جس کو اللہ قرآن میں فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ فاسٹ ٹریک ہے، ذرا غور سے سنیں، توجہ چاہوں گا۔ جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اشد حبا للہ من سواہم، دنیا میں کسی سے ایسی محبت نہیں ہوتی جیسے اللہ سے محبت ہو۔ یہ علامت کس کی ہے بھائی؟ ایمان والوں کی۔ ذرا 1 سیکنڈ اپنے دل میں جھانکیں، کیا ہے؟ کیا ہے واقعی؟ کیا میری بیوی کا مطالبہ آئے، میرے بچوں کا تقاضا آئے، میرے کاروبار کا تقاضا آئے اور اللہ کا تقاضا ہو میں چھوڑ دوں گا؟ اگر یہ ہے تو شکر کریں، الحمدللہ کہیں الحمدللہ، اور اگر یہ نہیں ہے تو فکر کریں، یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا پری ریکویسٹ ہے، آنا چاہیے۔ تو جو فاسٹ ٹریک طریقہ ہے وہ یہ ہے جو صوفیاء ہے کہ اللہ کی عظمت اور محبت ایسی پیدا کر دی جائے دل میں
کہ جب اللہ کا حکم آئے تو بندے کے لیے یہی کافی ہو، کوئی اور فضیلت کافی ضروری نہ ہو. اللہ کہے، اللہ نے اتنا کافی ہے میرے لیے کہ اللہ نے کہا ہے 5 وقت نماز پڑھو، بس نماز کی کیا فضیلت ہے، مجھے کچھ زیادہ سروکار ہے ہی نہیں اس سے. اچھی بات ہے پتہ لگ جائے. اللہ نے کہا ہے کرنا ہے بھائی، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، حلال کمانا ہے، سچ بولنا ہے، بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اخلاق بنانے ہیں. کیوں؟ اب دوسرا طریقہ دنیاوی فائدہ یہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ نہیں بھائی. ایک بات اللہ نے کہا ہے، میرا مالک، میرا خالق میری پیشانی کو پکڑے ہوا، مجھے پیدا کرنے والا، آدم سے وجود میں، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے مجھے پیدا کرنے والی ذات، بغیر نمونے کے مجھے حسین بنانے والی ذات، مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت ذات بنانے والی ذات، جس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بس اس نے کہا ہے کرنا ہے کام. پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں نوکر کی تو نخرے کی. نوکر کو بولو یہ کام کرو اور وہ آگے بولے یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. ہمارا ایک ملازم تھا، اس کو بہت پرانی بات ہے، میں دفتر میں چھوٹا تھا جاتا تھا تو اس کو والد صاحب بولتے تھے بھائی فلاں جگہ جاؤ، بینک سے کام کر کے آؤ. تو بینک دور تھا، وہ کر کے آ گیا. پھر 2 گھنٹے بعد پھر بھیجا. تو کچھ دن ایسے ہوا کہ ایک ہی بینک میں 2-3 دفعہ بھیجا. تو ایک دفعہ وہ کھڑا ہو گئی یوں آ کے، کہتے ہیں میاں صاحب، پنجابی میں کہتا ہے میاں صاحب جڑی گل ہوئے نا ایک مرتبہ 10 چھڑیا کرو، ایک دفعہ بتا دیا کرو، یہ بار بار آپ ادھر ہی بھیجتے ہیں. اچھا وہ بینک دور بھیجتے تھے، ہم بینک دور تھا اس لیے کہ اس بینک میں تعلقات تھے ہمارے، کچھ کام زیادہ تھا. تو وہ کہتے ہیں میاں صاحب آپ ایم سی بی بھیجتے ہو، وہ 1 گھنٹہ آدھا مجھے 15 منٹ چل کے جانا پڑتا ہے، 15 منٹ. تو آپ کے دفتر کے نیچے ایم سی بی کھلا ہوا ہے، آپ کہو میں اکاؤنٹ کھلوا دوں آپ کا یہاں پر، تو ہم کیا کریں گے؟ فارغ کر دیا اس کو، جا بھائی تیرا کام نہیں ہے. تو بندہ اگر اللہ کی مشیت میں اپنی عقل لڑائے گا کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اور میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، تو اللہ فارغ کرے گا. اللہ وہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تو کافر کو بھی کھلا رہا ہے. لیکن اللہ اپنی کامیابیاں اور جو وعدے ہیں وہ نہیں ملیں گے میرے عزیزوں، وہ نہیں ملیں گے. وہ اس وقت ملے گا کہ ایبسولوٹ سرنڈر ہو اللہ کے آگے، غیر مشروط تسلیم. اللہ جو آپ نے کہا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے مانا ہے، نفع نقصان آپ کو پتا. سپردم بتو مایا اے خیشرا تدانی حساب کمو بیشرا. اللہ میں نے ہر چیز آپ کے سپرد کر دی، آپ ہی جان. اور پھر اللہ نے اس دائیں طرف کے راستے کی ہمیں خوبصورتیاں دکھا دیں. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ جنت میں نے میرے بندے تیرے لیے بنائی ہے. وہ کام بھی اللہ کا کریں گے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جنت بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے کہ میرے بندے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا ارادہ گزرا. لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے ملے گا. اللہ تعالیٰ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کی بات مان کے چلے گا 2 بڑی بڑی جنتیں، 2 بڑے بڑے باغات، یعنی بہت قسم کے ملیں گے. ذواتا افنان، وہ مختلف شکلوں، مختلف شاخوں والے، اس کی شاخوں کی شاخیں چل رہی ہوں گی اور وہ نہ ختم آنے والا ہوگا. ادنا جنتی کی جنت، ادنا جنتی کی جنت، جو سب سے آخر میں جائے گا اور جس جہنم میں بھسم ہو چکا ہوگا اور جس کے دل میں وہ کلمہ اتنا چھپا ہوا ہوگا کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی. کرامن کاتبین ہمراہ خبر نیست. وہ اقبال نے کہا تھا کہ میان عاشق و معشوق رمزیست. عاشق و معشوق کے درمیان ایک تعلق ایسا ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے. وہ اللہ کو ہی پتا ہوگا اس بندے کے دل میں کلمہ تھا، اللہ اس کو نکالے گا اور لائے گا جنت میں. اس کی جنت حدیث میں آتا ہے 10 دنیا جتنی جنت ایک آدمی کو ملے گی. ہماری کیا ہوگی؟ فیہما عینان تجریان، دو نہریں بہتی ہوں گی. 2 نہریں مثال کے طور پہ بیان فرمایا، قسمہ قسم کی نہریں. وانہار من ماء غیر آسن، وہ پانی جو کبھی خراب نہ ہونے والا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایک ایسی نہر ایسے دودھ کی جو کبھی خراب نہیں ہوگا. ہمیں تو کراچی میں خالص دودھ کبھی نہیں ملا، وہ جنت کا دودھ کیا دودھ ہوگا کہ جو نہر چل رہی ہوگی. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، جو بندہ حرام مشروبات کو دنیا میں چھوڑے گا اللہ اس کو آخرت میں اپنی محبت کی شراب پلائے گا، ایک پاکیزہ شراب اور جنت کی شراب ملے گی. انہار من عسل مصفی، اور پاکیزہ شہد کی نہر. اور یہ جو فرمایا نا جنات تجری من تحت الانہار، یہ 20 دفعہ قرآن نے ایک ہی بات کہی. ایک ہی بات کیوں بار بار؟ کہ میرے بندے کو یقین آئے، میرے بندے کو شوق پیدا ہو، میرے بندہ اپنی دنیا کی عارضی لذتوں کو، عارضی فانی مزوں کو چھوڑ کر آخرت کے ہمیشہ کے مزوں کی طرف توجہ کرنا شروع کرے. تو علماء نے لکھا ایک معنی یہ ہے کہ تخت ہوں گے، تخت کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ٹھیک،
دوسرا معنی یہ ہے جنات تجری من تحت الانہار کہ وہ اپنے ہاتھ میں اختیار میں ہوگی، جس کو جب چاہے گا جہاں چاہے گا چلا دے گا۔ میرے نیچے ہے، نیچے ہونے کا مطلب ہے میرے قبضے میں ہے، کہنے فلاں اتنے آدمی میرے نیچے ہیں، اتنے فوجی میرے نیچے ہیں، کیا مطلب میری بات مانتے ہیں، وہ جنات میری وہ نہریں میری بات مانیں گی، میں جہاں چاہوں گا چلا لوں گا۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور اونچے تختوں پر دوستوں کے ساتھ جنت کی مجلس میں، اور پاکیزہ جام شراب کے چلیں گے، کبھی ایک کبھی دو کبھی تین۔ ہم شام میں تھے، ایک دعوت ہماری شام کے سب سے بڑے امیر آدمی نے کی، اور سارے علماء کی دعوت کی، دمشق کے سارے علماء کی۔ تو پہلے زنجبیل کا قہوہ آیا، پھر سلسبیل کا قہوہ آیا، پھر پتہ نہیں گلاب کا قہوہ آیا، اور 4-5 قسم کے قہوے وہ اوپر سے ڈالتا تھا، یہاں سے پیالی میں آتے تھے، اتنے چھوٹی سی پیالی میں اتنا ڈال کے چلا جاتا، پھر 10 منٹ بعد ایک اور، پھر 10 منٹ بعد ایک اور۔ تو مجھے یاد آیا کہ جنت میں اللہ نے فرمایا میرے بندے بار بار مختلف مجلسیں چلیں گی، لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہے گا ملے گا۔ حدیث میں اس آیت کی تفسیر آئی، جو چاہے گا ملے گا، فرمایا ایک جنتی ایک مرتبہ 70 مجلسیں تبدیل ہوں گی، ایک مجلس میں بیٹھے، الگ کھانا الگ پینا الگ میزبان، چلو جی دوسرے کمرے میں، منظر ہی بدل گیا، پھر ایک اور، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ہر کمرے اور ہر مجلس میں ایک الگ جنت کی بیوی، اور وہ جنت کی بیوی پہلو میں بیٹھی ہوگی، سامنے والے کو نظر نہیں آئے گی۔ ہر آدمی کو اپنی بیوی نظر آئے گی، دوسرے کی نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جنت میں آزادی ہوگی، دنیا میں آزادی نہیں ہے نا، یہ تو مغرب کا نعرہ ہے کہ وی آر فری، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، ہم کہاں فری ہیں؟ اللہ نے یہاں سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہاں سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کون انسان فری ہے؟ تو دنیا میں تو اللہ کے قید میں ہے، لیکن وہ ایسی قید ہے کہ دنیا کی ساری قیدوں سے آزادی کی قید ہے، کسی کو سمجھ میں جو آ جائے۔ تو جنت میں آزادی ہوگی، لیکن فرماتے تھے جنت میں آزادی ہوگی، بے حیائی وہاں بھی نہیں ہوگی، بے حیائی جنت میں بھی نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور بغیر لباس کے ڈانس ہو رہا ہے، یہ جنت میں بھی نہیں ہوگا، اپنی بیوی اپنے پاس رہے گی۔ ولدینا مزید، اللہ نے فرمایا مزید بھی ملے گا، 70 مجلسیں تبدیل ہوں گی، 70 کھانے، 70 بیویاں، 70 قسم کے شراب، اور 70 قسم کے غلمان الگ۔ جب 70 ہو جائیں گی تو پیچھے کوئی ہاتھ رکھے گا تو مڑ کر دیکھے گا ایک اور حور سامنے ہوگی، اور وہ ایسی خوبصورت ہوگی کہ اپنا چہرہ اس کو اس کے چہرے میں آئینے کی طرح نظر آ جائے گا، لؤلؤ والمرجان، اس کی سفیدی موتی پرل کی طرح ہوگی، اور اس کا جسم شفاف مرجان روبی کی طرح ہوگا۔ روبی پتہ نہیں آپ میں سے کم ہی کسی نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر ایک کائنات ہوتی ہے، روبی اگر دیکھیں نا اس کے اندر لکیروں کی ایک کائنات، ایک دنیا آباد ہوتی ہے روبی کے اندر۔ اللہ کہتی ہے وہ عورت اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی کہ اس کے اندر کی اس کے ہڈی کا جو گودا ہے وہ نظر آئے گا، 300 جوڑے پہن کے آئے گی، اس کے اندر ہر جوڑا اندر جسم نظر آئے گا۔ تو وہ عورت پیچھے ہاتھ مارے گی، یہ دیکھے گا، کہے گی تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی انا من المزید، یہ مشکات میں حدیث ہے، کہے گی میں وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا نا جو چاہو گے ملے گا اور مزید بھی ملے گا، میں وہ مزید ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ 2 دن کی زندگی اللہ کی مان کر، اللہ کے یقین کو دل میں بسا کر چلنے والی بات ہے۔ ایک بڑا مرد قلندر ہم سے روٹھ گیا جو اللہ کے یقین کی دہائی دیتے دیتے دنیا سے چلا گیا۔ 80 سال کی عمر، 80 سال اللہ کی بات کی ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ کیا مشرق کیا مغرب، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلایا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایک آدمی سے ہدایت پائے ہیں، لیکن اپنی مان کے چلیں۔ کہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے جماعتیں آتی ہیں سال کی، 4 مہینے کی، 7 مہینے کی، سال پورا ہوتا ہے، 7 مہینے 4 مہینے پورے ہوتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، جی اجازت ہے جا رہے۔ کہا میں ان کو دعائیں دے کے رخصت کرتا ہوں، ہدایت دے کے۔ میں نے کہا جانا ہے، میں تو پاؤں توڑ کے رائیونڈ میں بیٹھا ہوں، اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کے لیے رکھ دی۔ ابتدا میں بھوک آئی، جب مولوی یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے رائیونڈ میں بسایا مرکز میں، کوئی تھوڑے سے 60 70 80 لوگ جمع ہوئے، پرانی بات ہے، 19 تقریباً 45 کی بات ہے، تو نہیں پاکستان بننے کے بعد کی 57 کی بات ہے۔ تو حاجی ان کا 80 لوگ جمع تھے، 80 90 لوگ، کہا کہ چند لوگ قربانی دیں اور کہیں ہم اس مرکز کو، رائیونڈ مرکز کو نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ میں گارنٹی دیتا ہوں دنیا کے ہر ملک میں اللہ کا یہ پیغام یہاں سے اس مرکز سے پہنچے گا، اس دیہات سے پہنچے گا۔ کھڑے ہو، کون نام لکھواتے ہو؟ 18 لوگوں نے نام لکھوائے کہ ہم اس مرکز میں بیٹھیں گے، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور یہیں سے اللہ کا دین پھیلائے گا۔ ان میں ایک حاجی عبدالوہاب صاحب، میاں جی محراب صاحب، میاں جی عبداللہ صاحب، یہ سارے لوگ، میاں جی سلیمان صاحب، یہ لوگ تھے۔ آج اللہ نے دکھایا کوئی ایک ملک
دنیا کے 207 ملکوں میں نہیں ہے جہاں تبلیغ کا کام نہ پہنچا ہو اور اللہ کی آواز نہ لگی ہو۔ جہاں سے ڈیٹ کا آغاز ہوتا ہے فیجی آئی لینڈ، وہاں پر بھی اللہ کا نام ہے، مسجد ہے، اس آئی لینڈ کا نام ہے ہڈن پیراڈائز، اور وہاں تعلیم ہو رہی ہے، گشت ہو رہا ہے۔ ہمارے حاجی عبدالقیوم صاحب آخری کارگزاری سنا کے ایک بڑی کام کی بات یاد آ رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں وقت کا۔ حاجی عبدالقیوم صاحب ہمیں کارگزاری سنائے، تبھی میں عشرے میں تھا 10 دن میں فیصل آباد میں، تو فرمایا کہ حاجی صاحب نے ہمیں 1990 میں بلایا، کہا دنیا میں 2 ملک رہ گئے جہاں جماعتیں نہیں گئی ہیں، 2 ملک رہ گئے۔ اس وقت میں اس مرد درویش کی زندگی میں دنیا کی ہر بستی میں اللہ کا پیغام پہنچ گئے۔ مغرب اپنی مصنوعات دنیا میں پہچانے کی کہ ہماری کمپنی دنیا کے 100 ممالک میں چلتی ہے، ہماری کمپنی اللہ کا پیغام ہے، دنیا کے ہر ملک میں چل گئی ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ منگولیا رہ گیا، سائبیریا رہ گیا، وہاں جماعتیں نہیں گئیں۔ تو پھر ایسا کو بتایا کہ نہیں منگولیا UK والوں نے جماعت بھیج دی ہے، تو کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا سائبیریا چلے جاؤ، -60 ڈگری ٹیمپریچر جاتا ہے، سائبیریا چلے جاؤ۔ ایسی بھٹی تیار کی ہے رائیونڈ نے، جس آدمی کو دنیا میں جہاں بھیجیں چلے جاتے ہیں، اپنی قبر بنا کے دین زندہ کر کے آتے ہیں۔ کہا ہم برطانیہ چلے گئے، 1 مہینہ انتظار کیا، ویزا مل گیا، ماسکو گئے، ماسکو سے 7 گھنٹے کی فلائٹ لے کے سائبیریا پہنچے۔ جب اترے تو کوٹ ووٹ سب پہنے ہوئے، ہاتھ کانپنے لگ گئے، ٹیمپریچر ایسا، تو ہمارے امیر صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے دعا کی، اللہ جی ہم آ گئے، تشکیل پر پتہ کچھ نہیں کیا کرنا ہے، اللہ جی آپ ہی کو راستہ دکھائیں۔ وہ نکل گئے، اللہ نے مسجد بھی دکھا دی، مسلمان باہر نکل کے آ رہے جی ہم بھی مسلمان ہیں، وہ پرانے زمانے کے، اور رشیا نے ایسے رکھا تھا کہ اسلام کا کوئی پتہ نہیں، اللہ نے دین کا کام وہاں بھی زندہ کیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے یقین کو دل میں بٹھانے کے لیے ایک محنت اللہ نے، اور بہت محنتیں، اچھی محنتیں، ایک محنت اللہ نے دعوت تبلیغ کی دی ہے۔ جو لگتا ہے اس کو اللہ سونا بناتا ہے، جو نہیں لگتا اپنا نقصان کرتا ہے۔ یہ محنت ایسی ہے، چل کر یقین آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے اللہ کی قسم کسی کو یقین نہیں آتا۔ میں آپ کو عرض کروں، گھر میں بیٹھ کر اللہ کی محبت دل میں ڈالنا بہت مشکل بات ہے۔ گھر میں بیٹھ کر پورا متقی دیندار اور دین کا درد اور امت کا درد پیدا اگر ہوتا، اللہ کے نبی صحابہ کو مدینہ میں بٹھا کے کر لیتے۔ وہ کوئی ایشیا چلا، کوئی موراکو چلا گیا، کوئی جزائر چلا گیا، کوئی پاکستان آ گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی افغانستان میں قبر بنائی، کسی نے سندھ میں قبر بنائی۔ یہ ایک مبارک راستہ ہے، میری آپ سے درخواست ہوگی اپنی زندگی میں دعوت کے کام کو زندہ کریں۔ پہلے سے روزہ لگا کے پانی کو چیک کریں، مزہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، نہ آئے پیسے واپس ہیں۔ پھر 7 مہینے 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھیں، زندگی بدلے گی اسی سے۔ بیان تو میں کر رہا ہوں اور میرے سے بڑے بڑے لوگ، میں کیا چیز ہوں، آپ ہزاروں بیان سن جائیں گے، کوئی بڑا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا۔ ایمان اور یقین کا محکم دل میں راسخ ہونا، وہ اللہ کے لیے محنت کرنے سے آتا ہے۔ محنت کے بغیر کسی چیز کی قدر نہیں آتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔